ابو ذر ایک ایسا شیعہ ہے پورے رسول کے بعد کہ سب سے بڑا ریولوشنری اگر کوئی شیعہ تھا تو وہ ابو ذر تھا. اسلام کا پہلا انقلاب برپا کرنے والا ابو ذر ہے. 3 اماموں کی موجودگی میں مولا بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے. ان کے سامنے پہلا جو ریولوشن آیا مدینے میں وہ ابو ذر نے لے کیا. ایسا بولتے تھے، ڈرتے نہیں تھے. یہ پھر سختیاں کیسی ہوئی؟ اتنا مارا گیا، مدینہ شہر میں مارا گیا ابو ذر کو، اتنا مارا، زخمی ہو گئے. حاکم وقت نے کیا کیا؟ ان کو بھیج دیا سیریا، جو اس کا گاڈ فادر تھا. نہیں، وہاں کے حاکم وقت کا گاڈ فادر تھا سیریا میں، ہاں، وہاں بھیج دیا. اس نے کہا یہ پرابلم میرے پاس کیوں؟ میری حکومت صحیح چل رہی، اس کو اس نے نکال کے وہاں سے کہاں بھیجا؟ ان کو ساؤتھ لیبنان بھیج دیا. آج جو ساؤتھ لیبنان کی شیعت ہے نا، وہ ابو ذر کی وجہ سے. ارے یار آپ سن رہے ہو؟ بس خاموش. میں یہ تو نہیں بولتا کہ بعد میں نیاز ہے، کھانا ہے. ابو ذر ساؤتھ لیبنان چلے گئے. اسی لیے آج آپ دیکھو کہ پوری دنیا کی شیعت اور ساؤتھ لیبنان کی شیعت میں بڑا فرق ہے. نہیں کیا بول رہا میں؟ بہت فرق ہے. ساؤتھ لیبنان والے ڈرتے نہیں جیسا ابو ذر نہیں ڈرتا تھا. انہوں نے پوری شیعت کو، مولا کے فضائل کو، مولا کے مقصد کو ابو ذر الغفاری سے لیا تھا. وہ جیسے ابو ذر اس وقت کی بڑی حکومت سے نہیں ڈرتے تھے، ویسے آج ساؤتھ لیبنان والے بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈرتے. میں بہت احتیاط سے پڑھا، نام نہیں لے رہا کسی کا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا نہیں. جو آپ سمجھتے ہیں سمجھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. تو ابو ذر وہ شیعہ ہے. میں پورا ساؤتھ لیبنان پہ پڑھوں کہ کیا جگہ اور کیسے کیسی ہستیاں وہاں سے نکلی. ہمارے کئی مجتہدین، شہید اول وہیں کے، شہید ثانی وہیں کے، شیخ باہی وہیں کے، بڑی بڑی شخصیتوں کو پیدا. مشگر ایک چھوٹا سا گاؤں ولیج ہے اس کے اندر پہاڑوں پہ، وہاں کے یہ لوگ. ایسی شیعت ہر تکلیف کو برداشت کیا ابو ذر نے. اب سوچو، آسان نہیں ہے دوستوں، میں بڑے آسانی سے پڑھا، آپ سن رہے کہ دنیا کی تکلیف دیکھنا ہے تو ابو ذر کی تکلیف کو دیکھو. وہ بھی ہم جیسا انسان تھا، معصوم نہیں تھا. ایسی تکلیف، وہ بزرگ تھے، سینئر تھے، ینگ نہیں تھے. مارا گیا، نکال کے مدینے سے سیریا بھیج دیا، سیریا سے ساؤتھ لبنان چلے گیا. وہاں سے پھر وہ حاکم نے ان کو بلایا. غور سے سنو، کہاں بلایا؟ مدینہ بلایا. وہ حاکم، وہ ظالم، میں نام نہیں لے رہا، کون سا دور تھا وہ، پہلے ہی دور تھے، تیسرا دور تھا. بلا کے کیا کیا؟ ابو ذر سے پوچھا، یہ بولو پلیز، غور سے سنیں، دنیا کی تکلیفیں کیا ہے. بلا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابو ذر کہ اس وقت پورے عرب میں سب سے زیادہ سخت ترین جگہ، ورسٹ پلیس تمہاری نگاہ میں کیا ہے کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ. ابو ذر نے کہا ربضہ. مکے سے 200 یا 300 کلومیٹر کے اوپر ربضہ موجود ہے. ایک ایسا خریا تھا کہ 200 مائلز کے ریڈیس میں، 200 مائلز کے ریڈیس میں نہ کوئی کنواں تھا. اس عرب اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی کنواں تھا، نہ کوئی سایہ تھا، شیڈ نہیں تھا، جھاڑ نہیں تھے. پہاڑی ایریا مکے کا، 200 مائلز کے ریڈیس میں کچھ نہیں تھا. ابو ذر نے کہا کہ سب سے جو خطرناک جگہ ہے وہ ربضہ ہے. اس ظالم نے کہا تھا، وہ ظالم نے، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، جو بھی تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ابو ذر، ان کی بیوی، ان کا بیٹا زر، تینوں کو ربضہ بھیج دیا. یو کین امیجن، کوئی معمولی پرسنالٹی تھی، رسول کا صحابی، ابتدا میں مکے میں اسلام قبول کرنے والا، اتنا بڑا. اللہ کا رسول بار بار بول رہا کہ جنت ابو ذر کی تمنا کر رہی ہے. ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ابو ذر سے زیادہ امام کا چاہنے والا، اسلام کو فالو کرنے والا کوئی نہیں.
کوئی معمولی ہماری سختیاں کیا ہے دنیا کی، لیکن ابو ذر کے دماغ میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا؟ آخرت کی راحت تھی، آخرت کی مٹھاس تھی۔ علی کی ولایت کا مزہ اسی میں ہے کہ دنیا مت لو، آخرت لو۔ تو ابو ذر کو بھیج دیا، اور اب سنو، ابو ذر ربضہ چلے گئے، بیٹا ذر ہے اور بیوی ہے اور خود ابو ذر اس پہاڑی کے پاس بھیج دیا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ، عرب کی دھوپ، دن کی دھوپ، رات کی اوس، زمین پہ۔ جرم کیا ہے؟ کرائم کیا ہے؟ کوئی کرمنل تھا ابو ذر؟ صرف یہ تھا کہ امام کی محبت میں، ولایت امیر المومنین پہ ایمان کے 9 درجے پر تھا، پروپوگیٹ کرتا تھا، پروپوگیشن کرتا تھا۔ ابو ذر کی سیرت یہ تھی کہ مسلسل علی کے فضائل کو دنیا کے بارے میں بتاتا تھا، مکہ اور مدینے کی گلیوں میں جا کر لوگوں کو فضائل امیر المومنین حق بولتا تھا ابو ذر، اسی جرم میں اس کو بھیج دیا۔ آج ہم کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہم سپیئر کر رہے ہیں مولا کے لیے؟ 1 گھنٹہ اگر مجلس میں آگے بیٹھ جائے تو بڑی بات نہیں ہے، یہ دور ازا ہے۔ سوچو، میں یوتھ کا بول رہا، think what I'm saying, think what I'm saying. Do something in your life, do something in your life. ہم 0.1% ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم ابو ذر کی طرح تبلیغ کرنے کے لیے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالز میں جاؤ، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکولز میں، یونیز میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں جا کے کرو، ارے اپنے گھروں سے شروع کرو، جسٹ فالو دا پاتھ۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں؟ ابو ذر ہے کہ یہ دنیا کی سختی ہے، ہمارے پاس تھوڑی سی سختی ہو جائے آ کے بولتے ہیں مولانا میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ پرابلم مجھے کیوں؟ وہ تو کچھ نہیں کرتا، اس کے حالات صحیح ہے، میرے حالات خراب ہو رہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، پھر میرے ساتھ کیوں؟ تو میں نے کہا اچھا، اس کے پاس آنا چاہیے، آپ سے چلے جانا چاہیے۔ تم خوش ہو رہے ایک مومن کے حالات صحیح ہو رہے، تو یہ وہ سختیاں ہیں، اس میں پورا اشرا چاہیے، مجھے اشرا چاہیے، یہ وہ ٹاپک ہے۔ ہمارا یہ حساب، تھوڑی عبادت کر لیں، ہماری عبادت ہی کیا ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی سختی آئی دنیا کی، ہم پریشان ہو رہے، کبھی پریشان مت ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو شکر کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ کیا بول رہا میں؟ چوتھے امام سے بڑی پریشانی کس کو تھی؟ کوئی بول سکتا؟ جس کے سامنے پورا گھر لٹ گیا، ابھی مصائب پہ نہیں آیا میں، پورا گھر لٹ گیا، اور امامت کا پہلا جو مسئلہ پوچھا گیا وہ یہ تھا بی بی کا کہ میں باہر نکل جاؤں۔ اس سے بڑی پریشانی امام کی کیا تھی؟ یہ جل کے مر جاؤں۔ سوچا میں کیا بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ دنیا کی سختیاں پوچھ رہے نا، ہمارے پاس شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا کہ کوئی پریشانی نہیں ہماری۔ چوتھے امام کا کیا؟ جب اتنی پریشانیوں کے درمیان لاشیں پڑی ہوئی، شب یازدہم، شام غریبہ میں عشاء کے جملے سننا، عشاء کے بعد سجدے میں گئے، جا کے کہا پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لے لیا۔ سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ سجدہ کیا کہ رات بھر اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہے کہ ہماری اپنی زندگی کو دیکھو کہ ہماری لائف کیا ہے، دنیا کی سختیاں ہے کیا ہمارے پاس؟ ابو ذر کو وہاں بھیج دیا، بھیجنے کے بعد اور ایک پوری سیکیورٹی بھیجی، اس زمانے کی جو بھی تھی 20-25 لوگ، ان کو دور سے گھیرے ہوئے تھے کہ کوئی ان کے قریب نہیں آنا، نہ ابو ذر وہاں سے نکل کے بھاگنا۔
ابو ذر کوئی معمولی ہستی نہیں. اور ایک روٹی آتی تھی, گرم پانی آتا تھا, بس دن بھر. اور یہ لوگ جانور روز ذبح کر کے کھاتے تھے. ابو ذر اس پہ بھی کمپلین نہیں کیا, اللہ میں تو اتنا بڑا شیعہ والی کا, میں تو اتنا بڑا محبت کرنے والا, میں تو سچ بولنے والا, تو میرے حالات کو صحیح کر دے. نہیں کرتے رہے, تیری مرضی ہے تو یہ ابو ذر کی مرضی. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا, منہ کھولو. ایک سٹیج ایسا آیا کہ ان کا جوان بیٹا ذر بھوک اور پریشانی سے انتقال ہو گیا. ابو ذر اکیلا ہے, ان کی وائف ہے, ایک بیٹی ہے. بس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا. مذاق نہیں, میں کتنی آسانی سے بول رہا. جوان بیٹا ابو ذر ضعیف ہے, بوڑھا باپ, ایسی پریشانی. جو اس کو دفن کیا. اب سننا ابو ذر کا جملہ, بس یہ جملہ سن لو ابو ذر کا. ذر کی لحد کے اوپر, گریف کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, ابو ذر کا ہاتھ, رحمتوں کا ہاتھ رکھ کے کہا, ذر بیٹا تمہارے بعد میری زندگی اندھیری ہو گئی, تمہارے بعد اب ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب زندہ رہنا نہیں چاہتا. ابو ذر بول رہا, اب زندہ رہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ تم جوان ہو, چلے گئے, میں تو بوڑھا ہو گیا. پھر کہا اب جملہ, اصل جملہ آپ سنو. کہا بیٹا اب زندہ رہنا نہیں چاہتا, لیکن میں زندگی اسی لیے مانگ رہا کہ میں اس کی عبادت کر سکوں. اللہ میں کیا بولا, ناشکری نہیں کی, کمپلین نہیں کیا. ہماری زبان پہ ہمیشہ کمپلین ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا. 24/7 ہم کمپلین کرتے, ہم کو یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, یہ نہیں. تو یہ دنیا کی سختی, ایسی سختیاں گزاری ہیں ان لوگوں نے, لیکن اس کے شکر کے ساتھ گزاری, دعا کرتے ہوئے گزاری. ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, پریشانی کو آنا چاہیے. اگر خمینی بولتے ہیں کہ اگر 40 دن تمہارے پاس کوئی پریشانی نہ آئے تو جب پلٹ کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آنا پریشانی تھوڑی آنا. اب آپ بولیں گے آپ پریشانی کی دعا کر رہے ہیں. بابا میں پریشانی کی دعا نہیں کر رہا. اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو جاتی بھی انہی کی وجہ سے. آنا چاہیے, ورنہ بندہ فرعون نہیں بنے گا. کتنا غرور آ جائے گا. اب اتنا ہے تو اس وقت کیا ہوگا, آپ کا نہیں, بات بول رہا. اب ہمارے پاس اتنا غرور ہے کہ ذرا میرا سٹیٹس بڑھ جائے تو میں کسی کو اپنے قابل سمجھتا ہی نہیں. میں نے بہت بڑی بات بولی یہاں, کبھی میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا. بoston کا سب سے بڑا آدمی تو میں ہوں. یہ سب میں, مولویوں میں بھی ہے, میں مولوی نہیں ہوں اس لیے بول رہا. خطیبوں میں بھی ہے, میں خطیب ہوں, غالباً ایک اسٹوڈنٹ ہوں یار, ایک طالب علم ہوں, سب میں. اسی لیے کہا غرور کو توڑو سلام میں پہل کر کے. کیا بول رہا میں, امام بارگاہ میں انٹر ہو تو سب کو سلام کرتے ہوئے جاؤ. غرور ٹوٹتا جائے گا, تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے جاؤ گے. صلوات پڑھ لے. یار ان کی آواز کو میں پورا امریکہ میں یاد کرتا ہوں. مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رکھے. تو اب دیکھو یہ دنیا کی تکلیف. ان تکلیفوں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہے تو تکلیف یہ سمجھو تم تو مومن ہو یار, تم تو مولا کے چاہنے والے ہو. اگر تکلیف آ رہی تو یہ مت سمجھو کہ امام تم کو نہیں دیکھ رہا, تمہاری تکلیف کو دور نہیں کرے گا, 100% دور کرے گا. لیکن کمپلین مت کرو ہمیشہ اپنی زندگی میں. آج کے مجلس کا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کو پیدا کر لو, کچھ مت کر. پھر دیکھنا
کہ اگر تمہاری زبان پہ ہمیشہ شکر رہے گا نا تم ایسا گرو کرو گے بوسٹن میں. اس کا رزق کبھی نہیں رکتا جو ہر وقت شکر ادا کرتا, وہ کبھی لے آف نہیں ہوگا. اس کا بزنس پورا بوسٹن کا بزنس نہیں ہوگا, اس کا بزنس ہوگا, اس لیے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ میں نہیں بول رہا, اس لیے کہ معصوم کہتے ہیں کہ جب تم شکر ادا کرتے تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتا جاتا. یہ چیز کو پیدا کرو. بیوی پیدا کرے کہ میرا بہترین شوہر مجھے ملا, مرد بولے میری بہترین بیوی مجھے ملی. سب خاموش ہو گئے, نہیں بولنا چاہ رہے. نہیں, ارے بول دو. عورت ایک بلیسنگ ہے, یاد رکھو. آج عزاداری چل رہی تو تمہاری ہماری ماں بہنوں کی طرف سے چل رہی. حسین کا ذکر چل رہا تو ماں بہنوں کی طرف سے چل رہا. ہم اگر یہ سمجھ رہے کہ میں چلا رہا ہوں, میں پیسے دے رہا ہوں, اگر تم پیسے دے رہے تو شکر ادا کرو کہ مولا حسین تمہارے پیسوں کو لے رہے. کیا بولا میں, کیا بولا میں. سمجھ میں آئی؟ کمپلین مت کر, زندگیوں سے کمپلین کو نکالو, دنیا کی اذیتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ ناشکری نکالو, دنیا کی اذیتیں خود بخود چلی جائیں گی. اذیتیں جانے سے وہاں راحت ہے, وہاں رحمت ہے. ابوذر ہو, سلمان ہو, میثم ہو, عمار ہو, مولا کے چاہنے والے جتنے, کربلا والوں کو لے لو, کبھی کوئی کمپلین کیا؟ ظلم کرنے والے تھک گئے, صبر کرنے والے نہیں تھکے. کیا بولا میں؟ صبر کرنے والے نہیں تھکے, کوئی کمپلین نہیں. جو اللہ تیری مرضی وہ ہماری مرضی. اسی لیے اللہ نے کہا تھا سورہ دہر میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے, تم ان کے غلام. وہاں کی جو راحت ہے نا آخرت کی, وہ اتنی ہے, اتنی ہے. آج عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, جب آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آئیں گی, تو لیکن اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے مولا کہتے ہیں کہ جب تمہارا اعمال نامہ تمہارے آخری وقت, پلیز غور سے سنو, امام علی کا جملہ, جب تمہارا اعمال نامہ تمہارے آخری وقت آتا ہے نا, پوری دنیا میں, پوری زندگی میں تم نے کیا کیا, 60 70 80 برس کی زندگی میں, لائف میں تم نے کیا کیا. ہم کو اپنا اعمال نامہ, اپنے گناہ تو یاد ہی نہیں آ رہے, اس لیے کہ اب میں جا رہا وہ ایٹرنل لائف میں, اب میں جا رہا وہ کمفرٹس کو حاصل کرنے. ہمارے ذہنوں میں کیا, مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے تو بہت ہی ملنا ہے. میں ایک چھوٹا سی بات ابھی اس کو کمپلیٹ کرتا, لیکن اس سے پہلے کہ زندگی کیا ہے, جیسے مولا نے کہا نہیں, ابھی آج اس بچے کی تدفین ہوئی, جوان, میامی میں, آج ہی بچے کی تدفین ہے. کا موقع ملے تو گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. سید زادہ زیدی خاندان کا بہترین بزنس, ماشاءاللہ, بہترین لڑکا. دوستوں کے ساتھ سوئمنگ کے لیے گئے, جوان, کوئی کمپلین نہیں ہے, کوئی فائل نہیں ہے, میڈیکل فائل نہیں. 3 دن پہلے میں نیو یارک میں تھا جب یہ نیوز آئی, پہنچا, بوٹ لے کے گئے لوگ سب مڈل آف دی سی میں, اور وہاں پہ رات کے وقت بریتھنگ پرابلم ہوا, فوراً 911 کال کرے, لے کے گئے تک ختم. 2 چھوٹے چھوٹے بچے, قیامت ہو گئی ان کے گھر میں. دہلی کی فیملی, ختم ہو گئے. ماں کو 1 بیٹا, 2 بیٹیاں, شاید 2 یا 3 بیٹیاں, پتہ نہیں. تو یہ لائف ہے. ہم کس کے چکر میں پڑے ہوئے, ہم کس چکر میں پڑے ہوئے کہ دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی اذیتیں. کبھی زبان پہ اذیت لاؤ ہی مت, تکلیف لاؤ ہی مت. اگر معصوم کے جانے میں, میں نے ابھی آپ کو چوتھے امام کا جملہ بولا, ہر امام کا میں ذمہ داری سے بول رہا, 2 دن آپ کے پاس ہوں میں انشاءاللہ. ہوں نا, کھانا وانا ملے گا تو رہوں گا. 2 دن ہونا, کوئی ایک بتاؤ امام کا جملہ کہیں بھی,
اتنی بڑی بات بول رہا، میرے مولانا کے سامنے بول رہا. کوئی ایک 14 معصومین میں کسی ایک امام کا جملہ بتاؤ کہ جہاں پہ امام نے شکایت کی، کمپلین کیا کہ پروردگار یہ ہم کو کیوں؟ یا امام کے چاہنے والے جتنے آپ کے سامنے لسٹ آف امام کے چاہنے والے، پورا اللہ کے رسول سے لے کے آج تک ہمارے تمام بڑے بڑے مجتہدین، تمام بڑے بڑے مراجع، اتنی عظیم ہستی آغا خمینی کی، اتنی عظیم ہستی الحاج سید ابوالقاسم